حتیٰ کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں بھی کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی قوم میں ہیرو بننا آج ایک فیشن بن چکا ہے دشمنان اسلام کے درمیان۔ بڑی بڑی کنٹریز میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کو بڑا نیتا بننا ہے وہ حضور پر بھونکتا ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ ان ظالموں کو کبھی ڈوب کر مر کر سوچنا چاہیے۔ ہندوستان ہی کی اگر میں بات کروں، مجھے تو میری اس ادا پر بھی فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اگر کچھ عطا کیا ہے تو میرے رسول کے صدقے میں عطا کیا، کسی دوسرے پہ بھونک کر تو مشہور نہیں ہوا، تمہاری کسی کتاب پہ بول کے تو نہیں آیا، نہ تمہارے دھرم پہ بول کر آیا، نہ تمہارے کسی گرو گھنٹال کو بول کے آیا۔ مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت سے اللہ نے عزت دی، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے تمہارے پاس رکھا کچھ ہے ہی نہیں جس کو بول کر تم دنیا میں پاپولر بن سکتے۔ تمہیں پاپولر بننے کے لیے بھی میرے نبی کا واسطہ لینا پڑ رہا ہے، بدنامی سے بھی نام چاہتے ہو، دنیا میں اگر کچھ نام کرنا ہے بدنامی کے ذریعے سے، تب بھی میرے نبی کے نام پر بھونکتے ہو۔ آج ایرا غیرہ نتو کہرا جیسا بھی ہو، اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دے تو اس کو چند لوگ ہیرو بناتے ہیں، اور اس پاگل کو یہ نہیں معلوم کہ یہ 4 ہی دن کا ہیرو ہوتا ہے۔ جو یہ خلاف بھونکتا ہے حضور کی شان میں یا اسلام کے خلاف، اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بیل گاڑی کے نیچے جو کتا چل رہا ہوتا ہے، اسے کتے کو ایسا لگتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں چلا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد بیل گاڑی نکل جاتی ہے، تب اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی بیل چلا رہے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال ایسی کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ساری دنیا میری ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ کو بھی میں بتاتا ہوں، ریسنٹلی ہمارے اسی دیش میں ان کتوں کا حشر ابھی کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، جنہوں نے اسلام، قرآن اور میرے آقا کی ذات کو نشانہ بنایا، خوب بھونکتے رہے، آج وہ کسی پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آتے۔ دوسروں کی بات تو چھوڑو، دور دراز تو چھوڑو، اپنی قوم میں ہی نہیں پوچھے جاتے۔ وہ رافضی کتا جو اپنا دین بدل کر نکلا تھا، اسلام بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، دھوتی پہن کر کے نکل کر چند مہینے ان کا فضلہ کھاتا رہا، اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کر کے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد آج حالت کیا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو یاد رکھو، دنیا کی چند چکا چوند کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے میرے نبی کو نشانہ بنایا، لیکن ایک بات میں بتاؤں، آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں حسان بن ثابت نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ انہوں نے حضور کی تعریف کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آج تک زندہ رکھا ہے، سبحان اللہ، حضور کی شان میں تعریف کرنے والے۔ باقی جو بھونکنے والے تھے ان کے تو نام بھی یاد نہیں لوگوں کو، جو اسلام کے خلاف دسیسہ کاریاں کرتے ہوئے اپنی زندگیاں تباہ کر گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس نے بغداد میں مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار بنا دیا تھا، وہ چنگیز اور ہلاکو، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ ذرا ڈھونڈ کے دکھاؤ، ان کے نشانات کہاں ہیں؟ ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ ان کے تاریخ میں وہ مقامات کیوں نہیں آج؟ لیکن آج ہندوستان ہی نہیں، دنیا اسلام کے جس خطے میں بھی جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں بولنے والا امام احمد رضا ہر جگہ بولا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، امام احمد رضا کا چرچا ہر جگہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی حضور کے عشق میں فنا کر دیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ کہ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ ایک پوائنٹ سمجھ کر کے چلو میرے عزیزوں، میں آپ کو یہی دینا چاہتا ہوں، آج کے حالات گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہت تیزی سے ابھی بدلیں گے، امتحانات آئیں گے ابھی تمہارے ہاں، بہت تیز آندھی آنے والی ہیں یہ اگلے چند سالوں میں۔ آندھیوں سے مراد صرف یہی ہواؤں کی آندھیاں مت سمجھو،
कुफ्र और शिर्क की आंधियां, जुल्म और सितम की आंधियां, और दिन दहाड़े जो मुसलमानों का कत्ले आम है, ये बढ़ता जाएगा। मैं हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, बढ़ता जाएगा। तुम्हारा इम्तिहान है। अभी तो खाली चिट्ठी दिखा करके लोगों को लुभाने वाले बाबा आए हुए हैं कि तुमने क्या खाया, तुम घर में क्या करके आए, चिट्ठी दिखा देंगे। अभी तो दज्जाल को आना बाकी है। दज्जाल आएगा, वो तो तुम्हें बारिश बरसा कर दिखाएगा, मरे हुए आदमी को जिंदा करके दिखाएगा। इतने बड़े इम्तिहानात होना बाकी है। उस जमाने में तुम्हारा क्या होगा, तुम किस तरह से जिंदगी गुजारोगे? एक इलाज में बताऊं, हर जमाना चाहे जैसी भी सख्तियों वाला आए, कल को अगर फसादात भड़का दिए जाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे ज़बा कर दिए जाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारी औरतों के दुपट्टे छीन लिए जाएंगे, कुरान पाक को जलाने की कोशिशें होंगी, मस्जिदों के मीनार और गुंबद खत्म कर दिए जाएंगे, ये सारे हालात बढ़ते जाएंगे। तो क्या तुम इन तूफानों से घबरा कर ये फैसला कर लोगे कि जब तक मैं इस दीन में रहूंगा रोजाना एक मुसीबत को झेलना पड़ेगा, अच्छा है इनकी ही जय जय करूं, जैसे कुछ चले गए? तो मेरे अजीजों, अगर तुम्हारा कदम जरा बराबर डगमगा गया तो फिर आज ही से तय कर लो कि तुम ईमान में आए नहीं थे, मुनाफिकत में थे, निफाक था। जिसका ईमान है वो उन आंधियों में एक ही सहारे के साथ जिंदा रहेगा। एक ही सहारा, छोड़ो, कोई कायद नहीं मिलने वाला है, मुश्किल है। रहनुमा, कायद, जमात, पार्टी, निगरान, सिपह सालार, ये सब एक तरफ रखो। उन हालात में तुम हर तरफ देखते रहोगे, जिसको आला हजरत ने फरमाया है, साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर दे पटखो, चल रहे मौला वाली है। हालात ऐसे आएंगे कि तुम साथी साथी कहकर पुकारते रहो, मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। उस जमाने में एक ही सहारा होगा। फरमाया बुजुर्गों ने कि जिसके सीने में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होगी, उन आंधियों से वो टकरा करके भी साबित कदम रहेगा, वो साबित कदम रहेगा। हर आने वाली आंधी का रुख मोड़ देगा। कत्ल बहुत सारे हो जाएंगे, इम्तिहानात बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा शहदाई और सच्चा वफादार उन आंधियों को फेस करेगा, मुकाबला करेगा, और अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की जो सबसे बड़ी मदद आनी है, इंतजार है सबको। हालात बदलने चाहिए। सुनो, एक बशारत में देता हूं, ये शेर यूं ही मैं नहीं सुनाता। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आए। ये यूं ही नहीं कहता, यूं ही नहीं कहता। अल्लाह की सबसे बड़ी मदद जो आने वाली है वो करीब है, करीब है, करीब है। वो किस तरह से आएगी? अन करीब मदीने तैयबा से इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, और इमाम मेहदी आएंगे खाने काबा के पास, और उस वक्त अख्ताब, औताद, अब्दाल, औलिया उनके हाथ पर बैत करेंगे, फिर वो निकलेंगे और फिर मुल्क शाम आएंगे। तो इमाम मेहदी का जमाना करीब है। मेरे मुस्तफा की हदीसों का मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब वो दौर आएगा, पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। आपने अभी शायर से सुना, इस्लाम था, इस्लाम है। इस्लाम हाँ, सिर्फ तुम्हारे गांव में नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह अमेरिका में भी रहेगा, यूरोप में भी रहेगा, अफ्रीका में भी रहेगा, और जितने चीखते चिल्लाते उनकी गर्दन पे भी रहेगा। हाँ, याद रखो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम है। इसीलिए मैंने चंद सालों पहले कहा था, कुछ लोगों को तीखी लगती है बात, कड़वी लगती है, कि मस्जिद तोड़कर अपना माबद बनाना है। मस्जिद को खत्म कर दिया, शहीद कर दिया। भाई हुकूमत तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, कोर्ट तुम्हारे पास, वकील तुम्हारे पास, बना लो। बड़े जोर शोर से सब बना रहे। हमसे एक इंटरव्यू वाले ने पूछा, आप इस पर क्या कहते हैं? हमने सिर्फ इतना ही कहा कि बनाने के लिए कहो, लेकिन थोड़ा किबला देखकर बना लेना। अच्छा है भाई, किबला देखकर बना लेना। ये क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, एक दौर आएगा जब हर दीवार से आवाज आएगी, अल्लाहु अकबर। हर जगह से अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजेगी। मेरे अजीजों, मायूस ना हो। आज के इन हालात से
جو نوجوان مایوس ہو کر سراسیمگی کے شکار ہو جاتے ہیں، مجھے ان سے شکایت ہے۔ آج بھی تمہارے پاس وہی جذبہ ہے، ہمیں پتا ہے، اگرچہ بکھری ہوئی یہ قوم ہے لیکن بڑی بڑی طاقتیں تم سے خوف زدہ ہیں۔ ڈرتی کیوں ہیں؟ غریب مسلمان دیہات میں رہتے ہیں، کام کاج نہیں ہے، ان کے پاس تو جائیدادیں نہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں، ان کے پاس فوج نہیں، لیکن میڈیا کی زینت تم ہی تو ہو۔ کتنے چینل ایسے ہیں جن میں ہمارا نام لیے بغیر تو دکان نہیں چلتی، حقیقت ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ہم ہی ہم ہیں، ساری جگہ ڈیبیٹ میں ہم ہی ہم ہیں۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، اقبال نے کہا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، لیکن میرے عزیزو وہ وقت آئے گا جب تمہارا عشق مچلے گا اور تم عملی میدان میں آؤ گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعرہ بلند ہوگا، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا دین پوری دنیا میں غالب فرمائے۔ دین پوری دنیا میں غالب آئے گا، کسی کو برا لگتا ہے لگے، قرآن نے خود کہا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، قرآن نے خود کہا ہے مشرکوں کو اگرچہ برا لگتا ہو لیکن دین غالب آئے گا، اس کے غلبے کا وقت اللہ ہمیں دکھائے۔ بس ہماری تمنا یہ ہے کہ آج مغلوبیت کا زمانہ ہے، ہم مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، اے اللہ وہ دور بھی دکھا جب اسلام کا غلبہ آ جائے، جب نظام مصطفیٰ ہو، ہر جگہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طیبہ طاہرہ کا دورہ وہ دور آئے گا۔ عزیزان گرامی وقار، دو چند باتیں میں عرض کرتا ہوں جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ساتھ اگر کچھ ہوا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ کیا صحابہ کی جانیں نہیں گئیں؟ کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والے اہل بیت اطہار ان کی جانیں نہیں گئیں؟ اس دور میں اگر ہم جیسوں کا کچھ ہوتا ہے تو وہ صحابہ کے پیر کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء امیر حمزہ میدان احد میں اس حالت میں شہید کیے گئے تھے کہ سینہ پھاڑ کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے، تو کیا یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکست اور ان کی ہار پر کوئی لعنت کرے گا آج؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک ان کی شہادت کو سلامی دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں لکھا ہے ہم چونٹی سے بھی مر جائیں گے، اور اگر ابھی موت نہیں لکھی ہے چونٹی سے بھی نہیں مرو گے بلکہ مودی سے بھی نہیں مرو گے۔ اگر موت نہیں ہے کسی سے نہیں مرنا ہے، اور اگر موت لکھی ہے تو مچھر سے بھی مر جاؤ گے، یہ تقدیر ہے جس پر ایمان ضروری ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے ایمان کو سنبھالو، مضبوطی کے ساتھ اگر رہنا ہے تو اپنے تشخص کے ساتھ رہو، اسلام کو چھپا چھپا کر کے مت رہنا۔ تمہاری نمازیں کہاں ہیں؟ تمہارے اعمال کہاں ہیں؟ تمہارے چہرے بھی آج بدل گئے، تم خود چاہتے ہو کہ اسلام پردیس بن کر کے رہے، اسلام کو ظاہر کرو، تمہارے چہروں سے بھی تو پتا چلے کہ تم اسلام سے کتنی محبت کرتے ہو، تمہارے گھر کی بیٹیوں کی سروں پر اسلام تو نظر آنا چاہیے۔ اسلام کا نعرہ تو بڑے بلند آواز سے لگا ہے نا، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ تمہارے گھر میں کب رہے گا؟ تمہاری زندگی میں کب رہے گا؟ جب تم خود اسلام کو اپنے گھر میں پسند کرو، اپنے بچوں پر پسند کرو، اپنی عورتوں پر پسند کرو، تو پھر دیکھو مجال ہے کوئی اسلام کی طرف انگلی بھی اٹھائے۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو اسلام کی طرف سے کوئی رغبت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو اسلام کا سچا سپاہی بنا کر کے رکھے۔ عزیزان گرامی وقار، میرا میسج صرف اتنا ہے کہ جینا ہے تو عشق رسول میں جیو، اور موت آئے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں موت آئے، اس تمنا کے ساتھ جیو۔ انشاءاللہ العزیز یہاں پر کوئی بال بیکا نہ ہوگا، اور اگر ہوگا تو حضور کی محبت میں ہوگا۔
مکہ مکرمہ میں جب بلال حبشی کو لوگ مارتے تھے، ان کے سینے پر پتھر رکھتے، ان کو انگاروں میں سلایا جاتا تھا، تو کیا انہوں نے چھوڑ دیا تھا اسلام؟ نہیں، اب اسلام نہیں کہوں گا، تمہارے بھگوانوں کا نام لوں گا؟ نہیں، ان مصیبتوں میں بھی وہ ثابت قدم رہے۔ اور چند دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی کو آزادی عطا کی، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گئے، 6 سال کے بعد مکہ واپس آئے۔ توجہ، 6 سال کے بعد مکہ جب رسول اللہ کے ساتھ واپس آئے، مکہ فتح ہو چکا تھا، اور رسول اللہ نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تھا۔ دنیا دیکھ رہی تھی چند سالوں پہلے، یہی وہ بلال ہے جن کو مکہ کی گلیوں میں رسی ڈال کر کے کھینچا جاتا تھا پیروں میں، اور آج یہی بلال خانہ کعبہ کی چھت پر ہے اذان دینے کے لیے۔ کتنی تبدیلی ہے یہ دنیا کو پتا ہونا چاہیے۔ جو نبی کی محبت میں زخم کھاتا ہے، اللہ اس کی عزت کو خانہ کعبہ سے بھی بلند کر دیتا ہے۔ حضور کی محبت میں زخم کھایا ہے، حضور کی وفاداری میں ثابت قدم رہا ہے، تو اللہ نے کعبے کی چھت پر چڑھایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج اگر مصیبتیں آتی ہیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد رکھ لینا۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہمارے لیے مقصد آج کی میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے مسلمانوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا کرو۔ میرا کہنا صرف یہی ہے کہ جلسے بہت ہو چکے، رات بہت جاگتے ہو، اور لوگوں کے سامنے تمہارے نعرے، تمہارے جلوس سب بہت ہو گیا۔ عشق رسول کا مظہر بن کر کے کسی دن اگر تم کسی گلی سے بھی گزر جاؤ، مولا تمہاری خوشبو سے لوگوں کو اسلام کی طرف پھیر دے گا۔ اسلام کی طرف لوگ صرف تمہاری خوشبو سے آ جائیں گے، تمہاری تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ تم محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن کر کے تو نکلو، تمہارے اندر وہ تبدیلی آ جائے۔ ابھی مولانا آپ سے پوچھ رہے تھے، جلسے کا حصول یہی ہے کہ کاش اس جلسے میں کوئی بیٹھا ہوا غیرت مند جوان یہ عہد کرتا کہ میں میرے مصطفیٰ سے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں میرے نبی سے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں حقیقت ہے یا نہیں آپ کے ساتھ؟ آپ جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے؟ سب نہیں کرتے، یا پھر سو رہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ، میں ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، ارے میرے عزیزوں میں تو گردن کٹانے کی بات کر رہا ہوں۔ ہاتھ تو بہت چھوٹی چیز۔ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اگر حضور سے جان سے زیادہ محبت ہے تو کوئی جوان یہ عہد کرتا، میرے نبی کو نشہ پسند نہیں تھا، میں کبھی نشے کے قریب نہیں جاؤں گا۔ میرے رسول کو کبھی گانے پسند نہیں تھے، میں گانے کبھی نہیں سنوں گا، ترک کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کے لیے حرام فرمایا ہے۔ شراب تو دور کی بات ہے، کوئی چھوٹے سے ہلکے قطرے کو بھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا شراب پینے والوں کو کل قیامت کے دن جہنمیوں کا خون اور پیپ کھولا کر کے پلایا جائے گا۔ ہم میں سے کوئی وہ عذاب سہنے کے قابل نہیں۔ یہ عہد کر کے اٹھتا تو یہ حقیقت میں عشق رسول کا مظاہرہ ہوتا، یہ حضور سے محبت کا ہدیہ ہوتا۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ تمہارے اندر نعرے لگانے کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کی بات کرنے کا جذبہ بھی ہے، لیکن اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کا جذبہ کیوں نہیں؟ حضور پاک کا واسطہ دیتا ہوں، زندگیاں بدل ڈالو، زندگیاں بدل ڈالو۔ اور اگر تم نے اپنے محلے سے شروعات کی، دیکھتے ہی دیکھتے یہ فضا پورے ملک میں قائم ہو جائے گی، پورے ملک میں قائم ہو جائے گی۔ تم اپنی مسجدوں کی پابندیاں شروع کر دو، تمہاری مسجدیں بھری ہو تمہارے نمازوں سے، تمہارے سجدوں سے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے علاقے میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے، ایک محاورہ ہے، کھلا میدان ہوتا ہے تو کتوں کا راج ہوتا ہے۔ اگر میدان میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے تو کتے راج کرنے لگ جاتے ہیں، صاحب کچرا بھی وہیں پر، کتے بھی وہیں، ایک دوسرے کو بھونک رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ یہی ہے یہ محاورہ ہی نہیں، حقیقت بھی ہے۔ جب تمہاری مسجدیں آباد ہوں گی، کسی کتے کی مجال نہیں ہوگی کہ مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ تمہاری مسجدیں ویران ہو گئیں، مسجدیں خالی ہونے لگی، جس کی وجہ سے ایرا غیرہ نتھو کھیرا مسجدوں کی طرف آنے لگ گیا۔
मीनार पर कभी हमले, गुंबदों पर कभी हमले। ए नौजवानों, ये मस्जिदें आज तुम्हें पुकार रही हैं, आ जाओ मुझे आबाद करो, आ जाओ मुझे आबाद करो। एक नहीं कई मस्जिदें शहीद होने की कगार पर हैं। इसीलिए आज बदलो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरी तकरीर का खुलासा मैं लुब्बे लुबाब आखिर खत्म इस बात पे करता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस नुक्ते पर जमा हो जाओ, अल्लाह करीम तुम्हें क्या नहीं देगा। तुम आज ये सोचते हो हमारी सियासत कैसे, हमारी हुकूमत कैसे मिलेगी, हमारी क़ियादत कैसे मिलेगी, हमारी खोई हुई दौलत कैसे आएगी, सब आएगा। अरे ये कोई चीज ही नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान पाक की आयत की तर्जुमानी करते हुए आशिक रसूल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। ये सियासत चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। हुकूमत चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। अल्लाह करीम तुझे लौह कलम अता कर दे, बस शर्त यह है कि मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करो। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ रब्बे करीम हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक तू और तेरा रसूल हमसे राजी ना हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।